قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، قلندر اولیاء، احد ہینا احد سمندر، مقام بھی لا مقام کے اندر، احد ہینا احد سمندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور قلندر بابا اولیاء کی عہد ساز اور الہامی تصنیف لوح و قلم کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ صفحہ نمبر 220 سے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ نشست میں جو ہم نے پڑھا اس کا لب لباب یہ تھا کہ اندھیرا بھی روشنی ہے، اور یہ جو روشنی کی لہریں مرئی روشنی کے علاوہ ہیں وہ بھی روشنی کہلاتی ہیں، اور اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک داخلی روشنی ہے، ایک خارجی روشنی ہے۔ اگر ہم کسی طرح اپنی داخلی روشنیوں میں تبدیلی پیدا کر دیں جس کو شعور کہا گیا ہے، تو باہر خارج کی روشنیوں میں تبدیلی پیدا ہونا لازم ہے، اور یہی طریقہ ہے تصرف کرنے کا جس کو خانقاہی نظام میں اقطاب تکوین یعنی مدار حضرات برتتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے روشنی کے زاویوں کی تشریح کی، کس طرح سے محوری گردش ایک رخ جو ہے وہ انفرادی حیات کا اور دوسرا رخ نقطہ کی نوعی حیات کا ریکارڈ ہے، اور طولانی گردش جو ہے وہ ایک سمت میں ایک نوع کے افراد کو دوسری نوع کے افراد سے مربوط رکھتی ہے، اور طولانی گردش کی دوسری سمت اس حقیقت سے متصل ہے جس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ گویا دیکھیے وہی چار دائرے کس طرح سے حرکتوں سے بھی ریلیٹڈ ہیں، اور یہ جو الٹیمیٹ حقیقت ہے واجب الوجود کہتے ہیں، یہ حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذاتیہ پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد آج ہم جو پڑھیں گے وہ ہے تخلیق کا فارمولہ۔ ہم نے پہلے تذکرہ کیا ہے کہ یہ چاروں شعور، یعنی جن کا بھی تذکرہ آپ بار بار پڑھ رہے ہیں مختلف ناموں سے، یہ چاروں شعور سطح رکھتے ہیں، ہر ایک کی ایک سطح ہے۔ شعور اول قرآن پاک کی زبان میں اسماء الہیہ یا صفات الہیہ کے نام سے موسوم ہے۔ اب دیکھیے کس طریقے سے حضور قلندر بابا اولیاء نے ہماری توجہ اس جانب مبذول کرائی کہ یہ جو ہم قرآن پاک میں اسماء الہیہ یا صفات الہیہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ در حقیقت ساری بات شعور اول سے کنیکٹ ہوتی ہے۔ جب اسماء الہیہ اظہار کی طرف میلان کرتے ہیں تو احکام واردہ بن کر بدعت کا رنگ قبول کر لیتے ہیں، یعنی اسماء الہیہ یعنی صفات الہیہ جب وہ اپنے آپ کو ڈسپلے کرنے پہ، ڈیمانسٹریٹ کرنے پہ، یا اپنے مینیفیسٹیشن کی طرف اقدام کرتے ہیں، یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اظہار ہو، اظہار کی طرف میلان کرتے ہیں، تو یہ احکام واردہ بن جاتے ہیں، یعنی احکام واردہ بن کر بدعات کا رنگ قبول کرتے ہیں۔ وہ جو جرمینیشن پاور یعنی گرو کرنے کی، جیسے فوارہ باہر کو ابلنا شروع کرتا ہے، یہ ایک حیاتی دباؤ ان کے اندر جنریٹ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب بدعات اول شعور سے دوئم شعور میں منتقل ہوتی ہے، یعنی وہ جرمینیٹنگ فورس جو ہے، وہ جو حیاتی دباؤ ہے، وہ اول شعور سے دوئم شعور میں منتقل ہوتی ہے، تو امر الہیہ کی صورت میں رونمائی کرتی ہے۔ یہ ہے امر الہیہ۔ امر الہیہ کا ورود جو ہے وہ دوئم شعور میں ہوتا ہے، اور
اسی کو عام اصطلاح میں روح کہلاتی ہے، یعنی کہ یہ جو بدعت ہے یہ امر الہیہ کی صورت میں رونمائی کرتی ہے اور روح کہلاتی ہے۔ راہ، روح، رویا اور رویت، اس ترتیب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب یہ باتیں بالکل کلیئر ہوتی جائیں گی کہ قرآن پاک میں جہاں پہ اسماء الہیہ یا صفات الہیہ کا تذکرہ ہے وہاں پہ شعور اول کو مینشن کیا گیا ہے، جہاں پہ وہ احکام واردہ بن گئے۔ جب نیچے اترتے ہیں بدعت یعنی کہ جرمنیٹنگ فورس جو ہے وہ ان کو شعور اول سے شعور دوم میں منتقل کرتی ہے، تو یہ امر الہیہ کہلاتے ہیں، اور عام اصطلاح میں اسی کو روح کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے روح کو امر ربی کہا جاتا ہے۔ جب روح بدعت یعنی حیاتی دباؤ کے تحت اظہار کی ایک اور شرط پوری کرتی ہے تو رویا کی سطح میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر بدعت کی آخری کوشش کا نتیجہ فرد یعنی شعور چہارم کی حیثیت میں رونما ہوتا ہے۔ جب روح بدعت یعنی حیاتی دباؤ کے تحت اظہار کی ایک اور شرط پوری کرتی ہے تو رویا کی سطح میں یا نو کی صورت میں یعنی نوئی درجے پہ اتر آتی ہے، کائناتی سطح سے وہ نوئی سطح میں داخل ہو جاتی ہے، اور بدعت کی آخری کوشش کا نتیجہ فرد یعنی شعور چہارم کی حیثیت میں رونما ہوتا ہے۔ یعنی یہ صفات براہ راست نہیں ڈسپلے ہو رہی، بلکہ ان کے اندر جو ایک جرمنیٹنگ فورس یا حیاتی دباؤ ہے وہ درجہ بدرجہ اللہ کے ذہن سے کائناتی سطح پہ، کائناتی سطح پہ سے نوئی سطح پہ، اور نوئی سطح سے پھر انفرادی سطح پہ اتر آتا ہے۔ اگر ان تحریکات پر دیکھ لیجئے، صاف لفظ استعمال کر دیا تحریکات، یعنی کہ یہ جرمنیٹنگ فورس جو ہے یہ ایک طرح کی تحریک ہے، تو اگر ان تحریکات پر غور کیا جائے تو بدعت کے نزول کا طریقہ واضح ہو جاتا ہے۔ گویا فرد بدعت کی محدود ترین شکل ہے۔ اب اگر کوئی فرد بدعت کے نفوذ کو وسعت دینا چاہے، یعنی کہ وہ اس جرمنیٹنگ فورس سے کام لینا چاہے، تو یہاں سے انسان کا وہ اختیار زیر بحث آنا شروع ہو جاتا ہے، جب وہ اس بدعت کو، اس حیاتی دباؤ کو خود وسعت دینا چاہے۔ تو یہ کوشش صعود کہلاتی ہے، یعنی کہ اب وہ جو بدعت کا نزول ہو رہا تھا اب فرد کی کوششوں سے اس کا صعود شروع ہو جائے گا، یعنی کہ اب آپ درجہ بدرجہ واپس اوپر کو چڑھنا شروع کر دیں گے، اور اس کی حرکت ظاہر نزول کے خلاف واقع ہوگی۔ یعنی بدعات جو ہے یہ شعور چہارم یعنی فرد سے ابھر کر شعور سوئم یعنی نو کے شعور کی سطح پر پہنچ جائے گی۔ یہاں فرد کا ذہن نوئی شعور کا احاطہ کر لے گا، بشرطے کہ اس کو ان چیزوں کا شعور حاصل ہو۔ اس مضمون کو اجمالاً یوں کہیں گے کہ فرد نے اپنے لاشعور کا احاطہ کر لیا۔ اگر پھر بھی فرد کا ذہن صعود کرنا چاہے، یعنی مزید صعود کرنا چاہے، تو وہ تمام انواع کے شعور یعنی کائناتی سطح پر قدم رکھ سکتا ہے۔ یہاں فرد کے ذہن کی صفات امر الہیہ کی صفات میں جذب ہو جائیں گی۔ اس کی طرز فکر صفات الہیہ کے جزو اور رنگ کا حکم رکھے گی، یعنی ذہن کو جب اس درجے کا شعور حاصل ہو جائے گا، یعنی اس کی قوت بدعت جو ہے وہ صعود کرتے ہوئے جب اس تیسرے درجے پہ پہنچے گی تو اس کی طرز فکر میں صفات الہیہ کا جز بن جائے گی۔ وہ اس کی طرز فکر
صفات الہیہ کے مطابق ہو کے تو ان کا جز بن جائے گی، اس کا انٹیگرل پارٹ بن جائے گی، اور رنگ کا حکم رکھے گی، یعنی کہ اس کے اوپر صفات الہیہ کا رنگ چڑھ جائے گا۔ اول شعور نور مفرد ہے اور دوئم شعور نور مرکب ہے۔ یہ نور کی دو قسمیں ہوئیں۔ اس طرح شعور سوئم نسمہ مفرد اور چہارم شعور نسمہ مرکب ہے۔ اس کو بالکل حفظ یاد کر لیں کہ یہ جو چار شعور ہیں ان میں سے دو نور سے بنے ہیں، دو نسمہ سے بنے ہیں۔ پہلے دو شعور یعنی نسمہ وہ نور مفرد سے بنا ہے، اور دوسرا جو ہے شعور دوئم جو ہے یہ نور مرکب سے بنا ہے، اور تیسرا شعور جو ہے نوئی شعور جو ہے یہ نسمہ مفرد سے بنا ہے، اور انفرادی شعور جسے چہارم شعور کہا گیا ہے یہ نسمہ مرکب سے بنا ہے۔ چنانچہ نسمہ کی بھی دو قسمیں ہوئیں، یعنی دو قسمیں نور کی اور دو قسمیں نسمہ کی۔ کائنات کی چار مکانیتوں میں پہلی دو مکانیتیں نور کی ساختیں اور بعد کی دو مکانیتیں نسمہ کی، یعنی پہلی دو مکانیتیں نور کی ساخت ہیں اور بعد کی دو مکانیتیں نسمہ کی ساخت ہیں، اور ان میں ہر مکانیت کی پھر آگے دو سطحیں ہیں۔ نور مفرد کی دو سطحیں یعنی وہی چار دائرے، اب ان کی فردر ایکسپلینیشن آ رہی ہے اور کسی ٹرمنالوجی کے بغیر آ رہی ہے کہ نور مفرد والے دائرے کی دونوں سطحوں کی دو الگ الگ شعاعیں نکلتی ہیں، اور صفاتی تقاضے کے تحت جس نقطے پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں وہ نور مفرد کی تخلیق ہے۔ اس تخلیق کو ملائے اعلیٰ کہتے ہیں، یعنی شعور اول کی نور مفرد کی دو سطحوں سے دو الگ الگ شعاعیں نکلتی ہیں، اور پھر صفاتی تقاضے کے تحت ایک ایک لفظ امپورٹنٹ ہے اور قابل توجہ ہے، اور پھر اپنی اس صفات کے تقاضوں کے تحت جس نقطے پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں، یعنی وہ اپنا مینیفیسٹیشن کی صورت اختیار کرتی ہیں یا خود کو ڈسپلے کرتی ہیں، وہ نور مفرد کی تخلیق ہے۔ اس تخلیق کو ملائے اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ یہ فرشتے اس طرح سے بنتے ہیں۔ پھر نور مرکب کی دو سطحوں سے بھی دو الگ الگ شعاعیں نکلتی ہیں، اور صفاتی تقاضے کے تحت جس نقطے پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں وہ نور مرکب کی ایک تخلیق ہے، اور پھر اس تخلیق کو ملائکہ کہتے ہیں۔ یعنی یہ دوسرا درجہ جو ہے شعور دوئم جو ہے، یعنی کہ شعور کا وہ درجہ جو نور مرکب ہے، وہ نور مرکب کی بھی دو سطحیں ہیں، ان دونوں سطحوں سے الگ الگ دو شعاعیں نکلتی ہیں، اور وہ صفاتی تقاضے کے تحت آپس میں ویو کرتی ہیں، آپس میں ایک چیز تخلیق کرتی ہیں، یعنی بن دیتی ہیں۔ تو وہ جس نقطے پر مجتمع ہو کر اپنا مظاہرہ کرتی ہیں وہ نور مرکب کی ایک تخلیق ہے۔ اس تخلیق کو ملائکہ کہتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے ملائے اعلیٰ کیسے بنتے ہیں اور ملائکہ کیسے بنتے ہیں۔ اور نسمہ مفرد کی دو سطحوں سے بھی دو الگ الگ شعاعیں نکلتی ہیں، اور صفاتی تقاضے کے تحت جس نقطے پر مجتمع ہو کر مظاہرہ کرتی ہیں وہ نسمہ مفرد کی تخلیق ہے، اور اس تخلیق کا نام جنات ہے۔ گویا نسمہ مرکب جس کو شعور سوئم کہا گیا ہے، اس کی دونوں سطحوں سے دو الگ الگ شعاعیں نکلتی ہیں اور کسی ایک نقطے پہ مجتمع ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں، اور صفاتی تقاضے کے تحت ان کا یہ کنورجنس جو ہے، کنورج ہو کر کسی ایک نقطے پہ خود کو ڈسپلے کرنا یا مینیفیسٹیشن کی شکل اختیار کرنا، وہ ایک ہیولے کی صورت میں ہوتا ہے، اور وہ نسمہ مفرد کی تخلیق کہلاتا ہے، اور اس تخلیق کا نام جنات ہے۔ گویا یہ چاروں شعور کس طرح سے ملائے اعلیٰ، ملائکہ اور جنات، اور پھر
عنصری مخلوق یا انسان اس کو کیسے بناتے ہیں، یہ اس چھوٹے سے مطلب 3-4 پیراگرافز میں کتنا بڑا تخلیقی فارمولہ حضور قلندر بابا اولیاء نے واضح کر دیا، بشرطے کہ اگر ہماری فہم میں یہ سرایت کر کے نفوذ کر کے ہماری مرکزی فہم تک، ادراک تک پہنچ جائے، اس کے لیے بہت زیادہ توجہ سے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ نسمہ مرکب کی 2 سطحوں سے بھی 2 الگ الگ شعائیں نکلتی ہیں، اور صفاتی تقاضے کے تحت، یعنی ان شعاؤں کی جو صفات ہیں، جو ان کے کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کے تحت وہ جس نقطے پر مجتمع ہو کر اپنا مظاہرہ کرتی ہیں، وہ نسمہ مرکب کی تخلیق ہے۔ یہ ہے تخلیقات کا سارا نظام اور اس کا فارمولہ۔ اس تخلیق کا نام عنصری مخلوق ہے، اور اسی مخلوق کا ایک جزو ہمارا کرۂ ارضی بھی ہے، اور کرۂ ارضی پہ پھر جتنی مخلوقات ہیں جو ہمیں مرئی روشنی میں نظر آتی ہیں، وہ سب اس نسمہ مرکب کی تخلیق ہیں۔ اس کے بعد کائناتی نسمہ کا مظہر سنیں۔ جو کچھ ہمارے علم اور احساس میں ہے، دوبارہ سنیں، کیا کہ جو کچھ ہمارے علم اور احساس میں ہیں، اس کا بڑا حصہ زیادہ تر مجرد یعنی بے شکل و صورت سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جو کچھ ہمارے علم اور احساس میں ہے، ہم سمجھتے ہیں اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، لیکن یہ غلط ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ہر چیز شکل و صورت رکھتی ہے، چاہے وہم ہو، وہم و خیال ہی کیوں نہ ہو۔ اصطلاح میں جس کو عدم کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک وجود ہے، ایسا وجود جو شکل و صورت رکھتا ہے۔ یعنی جس چیز کو آپ عدم کہتے ہیں نا کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ بھی ایک وجود رکھتی ہے، اور ایسا وجود جس کی باقاعدہ ایک شکل ہے، ایک صورت ہے۔ اس کے بعد ایک بڑی ٹیکنیکل بات ہے کہ یہ وہم کیا ہے، یہ وہمہ آپ پڑھتے رہے، وہ ہے کیا؟ تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا ہوگا، حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ خیال کہاں سے آتا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے، یعنی اس پہ غور ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمیں خیال آتے ہیں ذہن میں، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ اگر ہم ان سوالات کو نظر انداز کر دیں تو کثیر حقائق مخفی رہ جائیں گے۔ یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ حقیقت کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہن میں آنے والے ہر خیال کو نوٹ کرنا سیکھیں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ کیوں آ رہا ہے، یہ کیسے آیا۔ یہ سوالوں کے جواب سیکھنے والا ذہن ہی روحانیت کی منزلیں طے کر سکتا ہے۔ اگر ہم ان سوالات کو نظر انداز کر دیں گے تو کثیر حقائق مخفی رہ جائیں گے، پوشیدہ رہ جائیں گے، اور حقائق کی زنجیر یعنی اس کی کڑیاں، جس کی 100% کڑیاں اسی مسئلے کے سمجھنے پر منحصر ہیں، انجانی رہ جائیں گی۔ یعنی پوری ایک زنجیر بنتی ہے، اور اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو خیال کی کئی کڑیاں جو ہیں وہ انجانی رہ جائیں گی۔ تو اگر جب تک وہ ہم ان کو جانیں گے نہیں، مسئلے کو حل نہیں کر سکیں گے۔ تو مسئلے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام کڑیوں کو سمجھیں اور ان کو جوڑ کر ایک پوری چین آف تھاٹ کو کلیئر کریں ذہن میں۔ جب ذہن میں، اب حضور قلندر بابا اولیاء بتانے لگیں کہ یہ سارا کام کیسے کرنا ہے۔ جب ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو اس کا کوئی کائناتی سبب ضرور موجود ہوتا ہے۔ غور کریں، کائناتی سبب، یعنی فرد کے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے
وہ نوعی سطح پہ بھی تحریک ہو سکتی ہے اور وہ کائناتی سطح پہ بھی ہوتی ہے، اور خیال کا تعلق چونکہ تیسرے درجے سے ہے تو وہاں پہ کائناتی سبب ضرور موجود ہوتا ہے۔ خیال کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذہن کے پردوں میں حرکت ہوئی، اور یہ حرکت ذہن کی ذاتی حرکت تو نہیں ہو سکتی، یعنی ذہن خود سے کوئی حرکت نہیں کر رہا، حرکت کروائی جا رہی ہے، یعنی اس کا کوئی ریزن ہے، کائناتی سبب ہے۔ اس کا تعلق کائنات کے ان تاروں سے ہے جو کائنات کے نظام کو ایک خاص ترتیب میں حرکت دیتے ہیں۔ مثال سنیے، مثلا جب ہوا کا کوئی تیز جھونکا آتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کرۂ ہوائی میں کوئی تغیر واقع ہوا ہے، یعنی کہیں کوئی پریشر کم ہوا ہے، کہیں کوئی موسمی تبدیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک جگہ سے ہوائیں دوسری طرف کھنچ رہی ہیں، کوئی خلا پیدا ہوا ہے، کرۂ ہوائی میں کوئی تغیر واقع ہوا ہے۔ اسی طرح جب انسان کے ذہن میں کوئی چیز وارد ہوتی ہے تو اس کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں کہ انسان کے لاشعور میں کوئی حرکت واقع ہوئی ہے۔ اب شعور میں نہیں، شعور کی حرکت کو سمجھنے کے لیے لاشعور میں جو حرکت ہوئی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور اس کا سمجھنا خود ذہن انسانی کی تلاش پر ہے، وہی جستجو، وہی تجسس یہاں کام کرے گا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے تو آپ کے ذہن میں یہ کرۂ ہوائی کی مثال آئے تو اس کا سمجھنا خود انسانی ذہن کی تلاش پر ہے۔ ذہن انسانی کی دو سطحیں ہیں، ایک سطح وہ ہے جو فرد کی ذہنی حرکت کو کائناتی حرکت سے ملاتی ہے، یعنی یہ حرکت فرد کے ارادوں اور محسوسات کو فرد کے ذہن تک لاتی ہے، یعنی یہ ایک سطح ہے کہ جو کائناتی حرکت سے ملا دیتی ہے ہماری ذہن کے حرکات کو۔ یاد رکھیں یہاں ذہن اور دماغ الگ چیزیں ہیں، ذہن ہی کو نسواں کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ ذہنی، یہ دیکھیں نا اب نسواں کی ٹرمنالوجی بھی استعمال نہیں ہو رہی، اب ذہن کی ٹرمنالوجی استعمال ہو رہی ہے کہ یہ سارا کھیل تو ذہن کا ہے۔ تو ذہن کی حرکت جو ہے وہ انسان کے مطلب فرد کے ارادوں اور محسوسات کو فرد کے ذہن تک لاتی ہے، کائناتی حرکت ہے وہ۔ جو چیز ذہن فرد کے ارادوں کو، ارادے بھی کہیں سے عطا ہو رہے ہیں، اور محسوسات جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں یہ بھی کہیں سے آ رہے ہیں، یہ فرد کے ذہن تک لاتی ہے۔ ذہن کی دونوں سطحیں دو قسم کے حواس تخلیق کرتی ہیں۔ اگر ہم ایک سطح کی تخلیق کو مثبت حواس کہیں تو دوسری سطح کی تخلیق کو منفی حواس کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کو ذرا توجہ سے سمجھ لیجئے کہ دراصل مثبت حواس یعنی جن حواس کا اثبات ہو جاتا ہے، یعنی جن حواس کو ہم فیل کرنے لگتے ہیں وہ مثبت حواس کہلاتے ہیں۔ مثبت حواس ایک معنی میں حواس کی تقسیم ہے۔ مثبت حواس کو منقسم حواس بھی کہا جاتا ہے، یعنی حواس ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں۔ یہ تقسیم بیداری کی حالت میں واقع ہوتی ہے۔ اس تقسیم کے حصے اعضائے جسمانی ہیں۔ دیکھیے نا، حواس تقسیم ہو جاتے ہیں، آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتے ہیں، زبان ذائقہ چکھتی ہے، کھال یا جلد جو ہے یہ لمس محسوس کرتی ہے، یہ ناک جو ہے وہ شامہ یعنی کسی چیز کی خوشبو، تو یہ حواس تقسیم ہو گئے۔ کہاں تقسیم ہو گئے؟ یہ اعضائے جسمانی میں تقسیم ہو گئے۔ چنانچہ ہماری جسمانی فعلیت یعنی فزیکل فنکشنالٹی، فزیکل فنکشننگ جو ہے وہ ساری کی ساری اسی تقسیم پہ کام کرتی ہے۔ دیکھیں نا، آنکھ آواز نہیں سن سکتی، کان
خوشبو نہیں سونگھ سکتے. یعنی یہ تقسیم اس طرح سے ہوئی ہے. ایک ہی وقت میں آنکھ کسی ایک شعبے کو دیکھتی ہے اور کان کسی آواز کو سنتا ہے، ہاتھ کسی تیسری شے کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، اور پیر کسی چوتھی چیز کی پیمائش کرتے ہیں، زبان کسی پانچویں شے کے ذائقے میں، اور ناک کسی اور چیز کے سونگھنے میں مشغول رہتی ہے، اور دماغ میں ان چیزوں سے الگ کتنی ہی اور چیزوں کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں. یعنی آپ سب کچھ کر بھی رہے ہیں، جسم ان پانچوں حواس سے کام بھی لے رہا ہے، اور ساتھ میں دماغ میں اس کے علاوہ بھی خیالات چل رہے ہیں. تو یہ مثبت حواس کی کار فرمائی ہے. یہ مثبت اس لیے کہا کہ یہ تقسیم ہو کے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس منفی حواس میں جو تحریکات ہوتی ہیں ان کا تعلق انسان کے ارادے سے نہیں ہوتا، یعنی وہ غیر ارادی تحریکات ہوتی ہیں. مثلا خواب میں باوجود اس کے کہ مذکورہ بالا تمام حواس کام کرتے ہیں، لیکن اعضائے جسمانی کے سکوت سے اس بات کا سراغ مل جاتا ہے کہ حواس کا اجتماع ایک ہی نقطہ ذہنی میں ہے. اب اس تقسیم کو کیسے واضح کر رہے ہیں کہ خواب میں آپ چل بھی رہے ہیں، پھر بھی رہے ہیں، سونگھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کسی چیز کو چھو بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو حواس کا اجتماع وہ ایک ہی نقطہ ذہنی میں ہے. وہ وہاں سے چونکہ تقسیم نہیں ہوئے، لہٰذا وہ غیر منقسم کہلا رہے ہیں. اس لیے ان کو اس حالت کو منفی حواس کہا جاتا ہے. اس سینس میں خواب کی حالت میں اس نقطے کے اندر جو حرکت واقع ہوتی ہے وہی حرکت بیداری میں جسمانی اعضاء کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے. تقسیم ہونے سے پیشتر ہم ان حواس کو منفی حواس کا نام دے سکتے ہیں. یہ ہے ریزن کہ کیوں اس کو منفی کہا، کیونکہ ابھی وہ ڈسپلے ہونے، یعنی کہ انڈیپینڈنٹلی اپنے وجود کو ڈسپلے نہیں کر پا رہے، لہٰذا ابھی وہ مثبت نہیں ہوئے. لیکن جسمانی اعضاء میں تقسیم ہونے کے بعد ان کو مثبت کہنا درست ہوگا. یہ بات قابل غور ہے کہ منفی اور مثبت دونوں حواس ایک ہی سطح میں متمکن نہیں رہ سکتے. یہ بات قابل غور ہے، یعنی اس کو توجہ سے نوٹ کر لیں کہ یہ منفی اور مثبت دونوں ایک ہی سطح پہ نہیں رہ سکتے. ان دونوں کا آپس میں ایک طرح کا بیر ہے. یعنی جب نیند کے حواس غالب ہوں گے تو بیداری کے حواس مغلوب ہو جائیں گے، جب بیداری کے حواس غالب ہوں گے تو نیند کے حواس مغلوب ہو جائیں گے. ان کا قیام ہمیں ذہن کی دونوں سطحوں میں تسلیم کرنا پڑے گا. تصوف کی اصطلاح میں منفی سطح کا نام نسمہ مفرد ہے اور مثبت سطح کا نام نسمہ مرکب لیا جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے کہ نسمہ مفرد اور نسمہ مرکب کی کتنی آسان ڈیفینیشن دے دی یا اس کی تشریح کر دی کہ یہ جو نسمہ مفرد ہے یا نسمہ مرکب ہے یہ اصل میں حواس کی تقسیم کا نام ہے. اگر حواس منقسم ہیں تو یہ نسمہ مرکب ہیں، اور اگر یہ منقسم نہیں ہوئے ایک ہی نقطے میں قیام پذیر ہیں تو یہ نسمہ مفرد ہے. حضور قلندر بابا اولیاء ارشاد فرما رہے ہیں کہ نسمہ مرکب ایسی حرکت کا نام ہے جو تواتر کے ساتھ واقع ہوتی ہے. نسمہ مرکب میں تواتر ہوتا ہے، یعنی لگاتار ہوتی ہے، وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی ایک لمحہ، دوسرا لمحہ، پھر تیسرا لمحہ، اور اسی طرح لمحہ بعد لمحہ حرکت ہوتی ہے. یعنی گویا ٹائم کو فالو کرتی ہے، یہ ٹائم اینڈ سپیس کی قید میں آ گئی. اس حرکت کی مکانیت لمحات ہیں جن میں ایک ایسی ترتیب پائی جاتی ہے
جو مکانیت کی تعمیر کرتی ہے. ہر لمحہ ایک مکان ہے، گویا تمام مکانیت لمحات کی قید میں ہیں. یہاں پہ وہ ٹائم اینڈ سپیس کا کانسیپٹ بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ نسمہ مفرد کے حواس نسمہ مرکب کے حواس چونکہ ایک ترتیب کو فالو کرتے ہیں اور اس سے پھر ایک مکانیت وجود میں آتی ہے، یعنی کہ تمام مکانیت لمحات کی قید میں ہیں. لمحات، یہ جو وقفے ہیں، یہ جو ہمارے سیکنڈز کی ریئلائزیشن ہے، یہ کچھ ایسی بندش کرتے ہیں جس کے اندر مکانیت خود کو محبوس پاتی ہے، حبس میں یعنی کہ قید میں محسوس کرتی ہے، اور لمحات کے دور میں گردش اور کائناتی شعور میں خود کو حاضر رکھنے پر مجبور ہے. مکانیت لمحات کے دور میں، یہ دور کا مطلب ہے ایک فلو، اس میں یہ پھر گردش کرتے ہیں یعنی تکرار کرتے ہیں گھومتے ہوئے، اور کائناتی شعور میں خود کو حاضر رکھنے پر مجبور ہے. یعنی یہ اس چیز کا نوٹس کائناتی شعور لے رہا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے موو کر رہے ہیں. اصل لمحات اللہ کے علم میں حاضر ہیں، یا یوں کہیے کہ اصل لمحات جو ہے یہ اللہ کے علم میں حاضر ہے. اصل لمحات یعنی جو لمحات کی اوریجن ہے وہ اللہ کے علم میں حاضر ہے، اور جس علم کا یہ عنوان ہے کائنات اسی علم کی تفصیل اور مظہر ہے. یہ ہے سارا نظام اللہ کے علیم ہونے پہ بیس کرتا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے، یہ لمحات اللہ کے علم میں حاضر ہیں، اور یہ جس علم کا عنوان ہے کائنات اسی علم کی تفصیل اور مظہر ہے، یعنی مینیفسٹیشن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ہر چیز کو دو رخوں پر پیدا کیا ہے. چنانچہ تخلیق کے یہی دو رخ ہیں. اب یہاں پہ غور کریں کہ ٹائم اینڈ سپیس یہ دو رخ ہیں، انہی دو رخوں سے نسمہ مفرد اور نسمہ مرکب بنا، یعنی کہ نور مفرد اور نور مرکب بنا. یہ جوڑے در جوڑے در جوڑے، یہ ہمارا ذہن دیکھیں حضور قلندر بابا اولیاء کن جہتوں میں لے جا رہے ہیں کہ ہمیں جوڑوں کا تعلق صرف ان جوڑوں کی حد تک نہ پتہ ہو جن سے ہم آشنا ہیں، بلکہ یہاں سے انہوں نے ہمارے ذہن کو کیا ایک نئی جہت پہ سے روشناس کرا دیا. چنانچہ تخلیق کے یہی دو رخ ہیں. تخلیق کا ایک رخ خود لمحات ہیں، یعنی لمحات کا باطن یا شعور یک رنگ ہے، اور دوسرا رخ لمحات کا ظاہر یا شعور کل رنگ ہیں. اب اس کو رنگوں کی ترتیب سے، کل رنگی لمحات کا ظاہر ہے اور بے رنگی لمحات کا باطن ہے. ایک طرف لمحات کی گرفت میں کائنات ہے اور دوسری طرف لمحات کی گرفت میں کائنات کے افراد ہیں. یعنی یہ لمحات ایک طرف پوری کائنات کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف کائنات کے افراد بھی انہی لمحات کی گرفت میں ہیں. یعنی لمحات بیک وقت دو سطحوں میں حرکت کرتے ہیں. ایک سطح کی حرکت کائنات کی ہر شے میں الگ الگ واقع ہوتی ہے، اور یہ حرکت اس شعور کی تعمیر کرتی ہے جو شے کو اس کی منفرد ہستی کے دائرے میں موجود رکھتا ہے، جبکہ دوسری سطح کی حرکت کائنات کی تمام اشیاء میں بیک وقت جاری و ساری ہے، اور یہ حرکت اس شعور کی تعمیر کرتی ہے جو کائنات کی تمام اشیاء کو ایک دائرے میں حاضر رکھتا ہے. کائنات کی ایک سطح میں کائناتی افراد الگ الگ موجود ہیں، لیکن افراد کا شعور جدا جدا ہے. یعنی افراد کا شعور جدا جدا ہے. لمحات کی دوسری سطح میں
کائنات کے تمام افراد کا شعور ایک ہی نقطے پر مرکوز ہے۔ اس طرح لمحات کی دونوں سطحیں، یہ دو شعور ہیں، ایک سطح انفرادی شعور ہے اور دوسری سطح اجتماعی شعور ہے۔ عام اصطلاح میں مرکزی شعور کو ہی لاشعور کہا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہاں تک رک جاتے ہیں یہاں رک جاتے ہیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ کس طرح سے کائنات کی دو سطحیں یعنی دو شعور ہیں، ایک سطح انفرادی شعور ہے اور دوسری سطح اجتماعی شعور ہے، اور ان عام اصطلاح میں مرکزی شعور کو ہی لاشعور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں حضور قلندر بابا اولیاء نے ہماری اور آپ کی خاطر واشگاف کر دی، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیں اس کی ایسی تفہیم سے آراستہ کر دے جیسی تفہیم اس کتاب کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔